السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک، میں ہوں فیصل عباسی۔ انتہائی اہم معاملہ ہے جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور جو والدین ہیں جو اپنے بچوں کی کنسنٹریشن کی وجہ سے، بچوں کی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، بچوں کے رسپونڈ نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم اس معاملے پہ بات کریں گے۔ اور بنیادی طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں ہماری زندگیوں میں جس طرح ڈیوائسز ہیں، اور بالخصوص سیلولر اور موبائل ڈیوائسز کا بہت زیادہ استعمال سامنے آیا ہے۔ بچے، آج کے دور کے بچے، یہ نئی نسل بہت زیادہ وقت صرف کرتی ہے، انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وقت صرف کیا جاتا ہے، یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے میں بہت زیادہ وقت صرف کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، ویڈیو گیمز کھیلنے سے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا جو اسکرین ٹائم ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے سبب بچوں کی صحت کو نقصان پہنچنے والے ممکنہ نقصان کی وجہ سے والدین تشویش کا شکار رہتے ہیں۔ آن لائن ٹیوشن سے لے کر بچوں کی تفریح کے لیے گیمز تک، ہر بچہ زیادہ تر وقت فون یا کمپیوٹر اسکرین کے سامنے گزارتا ہے۔ تحقیق کے مطابق مجموعی طور پر بچوں کے ڈیجیٹل تحفظ میں بہتری آئی ہے۔ آن لائن تحفظ کے خیراتی ادارے انٹرنیٹ میٹرز کی جانب سے کی جانے والی سالانہ تحقیق میں 1000 خاندانوں میں سے ان کی ڈیجیٹل عادات کے متعلق سروے کیا گیا، اور تازہ ترین رپورٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے ڈیوائسز پر صرف ہونے والے وقت میں اضافہ اور روایتی طور پر خاندان کو دیے جانے والے وقت میں کمی پر والدین کو خاصی تشویش ہے۔ سروے میں تقریباً 63% والدین کا کہنا تھا کہ آن لائن گزارا گیا وقت ان بچوں پر منفی اثرات رکھتا ہے۔ 50% کے قریب والدین کا کہنا تھا کہ وہ اسکرین ٹائم کے سبب اپنے بچوں کی نیند متاثر ہونے کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں۔ تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ مجموعی طور پر بچوں کے ڈیجیٹل تحفظ میں بہتری آئی تھی، اور بڑی تعداد میں نوجوانوں نے آن لائن رہنے سے ہونے والے فوائد کے متعلق بتایا۔ لیکن تحقیق میں کچھ تشویشناک آن لائن سرگرمیوں پر روشنی بھی ڈالی گئی ہے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ 15 اور 16 سال کی لڑکیوں کی نصف تعداد نے یہ بتایا کہ ان سے اجنبی لوگوں کی جانب سے رابطہ کیا گیا، جبکہ 2/3 بچے یعنی 67% کا کہنا تھا کہ انہوں نے انٹرنیٹ پر کچھ نہ کچھ منفی تجربہ ضرور کیا ہے۔ یہ اب چھوٹی عمر کے بچوں سے لے کے تقریباً 1-1.5 سال کے بچوں سے لے کے 16-17 سال تک کے جو بچے ہیں، یہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اگر بات کریں تو بہت سے والدین اس وجہ سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ ان کے بچے اس طرح رسپونڈ نہیں کرتے، اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ بنیادی طور پہ بچہ جب موبائل فون پہ زیادہ ٹائم گزارتا ہے، اس کے برین میں جو کیو جنریٹ ہوتا ہے وہ کیا اسی ایک ورچوئل ورلڈ کا ہے، حقیقی دنیا سے جو مختلف ہے، وہی اینیمیشن، وہی کارٹون، وہی کیمرہ ورک جو وہ اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، حقیقی زندگی میں بھی بچہ کیا ایسے سوچ رہا ہوتا ہے، یا یہ صرف ریئل ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اس کا پرماننٹ بچے کے ذہن میں اس کی میموری نہیں بنتی۔ یہ بہت سے ٹیکنیکل باتیں ہیں۔ والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اسکرین ٹائم کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بچوں میں فزیکل ایکٹیویٹیز، دیگر جو سپورٹس ہیں ان کی عادات، یا بچوں کو کتب بینی کی طرف، یا دیگر جو معاملات ہیں، جو ریئل لائف ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی طرف کیسے لایا جائے، یہ بنیادی سوال ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر حسن عزیز مرزا صاحب NHS سے ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ NHS کنسلٹنٹ ہیں اور نفسیات کے معاملات پہ عبور رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ غلام حسین عوان صاحب بیورو چیف 92 نیوز UK بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور ڈاکٹر فہیم مختار صاحب بھی لندن سے ہمیں جوائن کریں گے، آپ بھی NHS کنسلٹنٹ ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ، یہ بہت بڑی تشویش ہے، اور یہ صرف برطانیہ میں نہیں ہے، پوری دنیا کے جو والدین ہیں، اور بالخصوص ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد تو جو پاکستان میں جو نفسیاتی امراض تھے ان سے متعلق لوگ اتنا رجوع نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر بھی جو سائیکیٹرسٹ ہیں، بالخصوص بچوں کی نفسیات کو دیکھتے ہیں، یا سائیکالوجسٹ ہیں، ان کے کام میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ اسکرین ٹائم میں اضافہ اکثر والدین انجانے میں کروا دیتے ہیں، یا شروع سے والدین کو پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ بچے کے لیے ایٹ دا اینڈ زیادہ نقصان کا سبب بنے گا، اور وہ لاپرواہی برتتے ہیں؟ جی السلام علیکم فیصل، بہت بہت شکریہ۔ میں
آپ کی مشکور ہوں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ آپ نے ٹاپک لیا ہے, اور آئی ہوپ کہ جو پاکستان میں ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ زیادہ بینیفٹ کریں گے اس سے, کیونکہ پاکستان میں شاید اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں ہوتی. سو تھینک یو ویری مچ فار دس. تو آپ کے بہت سارے سوال ہیں, میں ایک ایک کر کے جواب دینے کی کوشش کروں گی. بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح اس کو جو کویسچنز آپ نے شروع میں آپ نے جو اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی اس میں دو پہلو سامنے آتے ہیں. ایک تو کہ دماغ کی نشو و نما کی یا جو ڈیولپمنٹ کی, اور دوسری جو آن لائن ان کو رسک ہے کسی برے طریقے کا کوئی انٹریکشن ہونے کا. سو وہ دو بالکل مختلف باتیں ہیں. تو اس وقت جو ہم بات کریں گے, میرا خیال یہ ہے کہ دماغ کے بارے میں بات کر لی جائے تو بہتر ہوگا, کیونکہ ماں باپ کو جاننے کی ضرورت ہے. تو اس کے بارے میں کام لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تھا کافی دیر پہلے, اور اگر آپ دیکھیں تو 2-3 بہت بڑی بڑی اسٹڈیز اس کے اوپر ہوئی ہیں. ایک اسٹڈی کینیڈا میں ہوئی جس کا نام ہے کیوبک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی. اس کے اوپر انہوں نے لمبے عرصے کے لیے بچوں کو دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ جو بچے 2 سال کی عمر سے کم میں انہوں نے ٹی وی دیکھنا شروع کیا تھا, ان کا میتھس کا جو ابیلٹی تھی 4تھی جماعت تک جاتے جاتے, یعنی کہ اگلے 6 سال میں, اس 7 سے 8% کم تھی ان بچوں کی نسبت جنہوں نے ٹیلی ویژن دیکھنا ینگ ایج میں شروع نہیں کیا تھا. تو اسکرین ٹائم بہت سے لوگوں کے لیے ٹی وی بھی ہے, اور بہت سے لوگوں کے لیے اسمارٹ ڈیوائسز بھی ہیں, کمپیوٹر بھی ہے. تو ہم معمولی بات سے شروع کرتے ہیں ٹی وی کے ایک ٹائم کے ساتھ. تو ٹی وی کیونکہ ماں باپ اس کو اسکرین ٹائم شاید آج کل نہیں سمجھ رہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ بہت چھوٹی عمر میں بچوں کا ایکسپوجر اسکرین کوئی بھی ہو, ٹی وی کی ہو یا کمپیوٹر کی ہو یا کہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز کی ہو, وہ بچے کے لیے مضر ہے, اس کے دماغ کے لیے مضر ہے. یہ پہلی بات آپ کو جان لینی بہت ضروری ہے, بیکاز ماں باپ کئی بار تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. اگر وہ یہ جان لیں کہ اس میں نقصان ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت سے ماں باپ اس کی کوشش کریں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ آئی کہ جو آپ نے یہ کہا کہ ماں باپ جانتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو اس چیز کو ایکسپوز کرتے ہیں, تو جی ہاں, میں ایگری کروں گی آپ سے, اور اس کے اوپر بھی کام ہوا ہے. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے, ماں باپ شام کو اگر بیٹھ کر اپنے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز پر ہیں یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تو ان کو یہ چاہیے کہ جوائنٹ ایکٹیویٹیز کریں بچوں کے ساتھ, کہ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو یا کوئی گیمنگ ہو رہی ہے تو ماں باپ اور بچے اکٹھی کریں تاکہ انٹریکشن ہو. کیونکہ یہ بہت سے ماہرین نے یہ بھی دیکھا, کیونکہ بچے ڈیوائسز کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ بات نہیں کرتے, ان کے جو لسانی سکلز ہیں یعنی لینگویج سکلز ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوتے, کیونکہ وہ بات ہی نہیں کرتے نا. تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بات جو ہے اس کو کس طرح سوال کا جواب کیسے دینا ہے یا کسی سے ریکویسٹ کیسے کرنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اٹس ان دا میکنگ, کہ بچے جو ہیں نہ صرف ان کو بہت سے مسائل ہو رہے ہیں, وہ ان کے بارے میں بعد میں بات ہوگی, لیکن یہ جو مسائل ہیں یہ ماں باپ کے کنٹرول میں بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ماں باپ کا کافی قصور ہے, کیونکہ ڈیوائس لے کر دینے والا کون ہے, پہلی بات ہے ان کے پیسوں سے خریدی ماں باپ. دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے یہ الاؤنس دیا بچے کو بیٹھنے کے لیے, اس کو اجازت دی کہ تم بیٹھ جاؤ, اور اس کو ڈسپلن میں نہیں رکھا کہ تمہارا اتنا ٹائم ہے. ماہرین نے اس کے لیے ٹائمنگز فکس کی ہوئی ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے 3 سال سے لے کے 7 سال کی عمر کا, جو اس کو آدھے گھنٹے تک کی اجازت ہو, آدھے گھنٹے سے گھنٹے تک. اس سے بڑا بچہ 7 سے 12 سال کا, اس کو 1 گھنٹے کی اجازت ہو صرف. 12 سے 15 سال کے بچے کو 1.5 گھنٹے کی, اور جو 16 سال سے اوپر اس کو 2 گھنٹے کی. تو جب تک آپ یہ رولز ڈسپلن میں نہیں لائیں گے تو یہ پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑتا جائے گا. میں موقع صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہی ہیں, میں مزید بھی آپ سے چاہوں گا, اور بالخصوص جو اس کے سائیکلوجیکل ایفیکٹس ہیں برین پہ, اس پہ کیا اثرات ہیں, دماغ جس طرح کام کرتا ہے, یہ میموری کتنی پختہ ہوتی ہے, کتنی کمزور, میں اس پہ آؤں گا آپ کی طرف. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ذرا ڈاکٹر فہیم مختار صاحب سے جاننا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ڈسپلن تو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اکثر لوگوں کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہوتا, اور بچوں کے لیے ڈسپلن قائم کرنا آئی تھنک تھوڑا دشوار بھی ہے. ہم موبائل ڈیوائسز, ٹی وی, دوسری اسکرینز, فی زمانہ ہم ان کو اپنی لائف میں سے انویزیبل تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ کیسے آبویس کیا جائے کہ ان کا استعمال ایسا ہو کہ بچوں کو نقصان کم ہو؟ جی تصور, اس میں مین چیز جو بھی ڈسکس کی ہوئی ہے کہ اس میں ٹائم لمیٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
کیونکہ اس کے ایکسیس یوز سے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں, جیسے آنکھوں پہ اسٹرین پڑتا ہے, بچوں کی آنکھوں پہ افیکٹ ہو سکتا ہے, نیک میں پین ہو سکتا ہے, بیک میں پین ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور اس کے یوزیج کی وجہ سے اگر ایکسیسز ہے تو سلیپ ڈپرائیویشن اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ذہن کو افیکٹ کرتی ہیں. اور وہ بچوں کی جو ایج ہوتی ہے وہ obviously لرننگ کی ایج ہوتی ہے, اور اس میں جتنا بھی پازیٹیو چیزیں ان کو ملیں اور نئی چیزیں وہ سیکھیں وہ بہتر ہوتا ہے, نہ کہ وہ ایک اسکرین پہ کنسنٹریٹ کر کے اور اس پہ لگے رہیں سارا دن, یا کوئی گیم ایسا کھیل رہے اور اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ جی اسکورنگ میری کم ہے, تو وہ اس میں ایک اور لو موڈ اور ڈپریشن اور اریٹیشن اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں مین تو یہی ہے کہ جو ڈسپلن ہے وہ کیا جائے. یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کا ظاہر صبح اسکول میں ہوتے ہیں, پھر شاید وہ اسکول کے جو کلبز ہوتے ہیں پوسٹ اسکول اس میں ہوتے ہیں, اور پھر دے آر پکڈ اپ بائی پیرنٹس, اور پھر ان کو پیرنٹس کے پاس بھی اتنا ٹائم اکثر نہیں ہوتا کہ وہ ان کو سپروائز کر سکیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ون از ٹو لمٹ ٹائم, اور اس پہ ڈسپلن ہو کہ آپ کو اپنی پڑھائی بھی کنسنٹریٹ کرنا ہے, پڑھائی کے اوپر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو انٹریکٹیو جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں انٹریکشن ہو اور لوگوں کا فزیکل, تو وہ اس میں ڈیولپمنٹ بچے کی اسی سے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ڈفرینٹ کلرز سے جیسے انٹروڈیوس کرتے ہیں شروع میں بچوں کو. ڈاکٹر حسن صاحب آپ بتائیے گا, کیونکہ ڈاکٹر فہیم مختار صاحب نے بھی بات کی, ڈاکٹر تابندہ صاحبہ نے بھی بات کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بچے کا جو دماغ ہے اور بالخصوص چھوٹے بچے کا وہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے, اس پہ اس ایج میں جو بات لکھتی جاتی ہے وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلتی ہے. یہ جو ایرا آف ڈیوائسز ہے, سیلولر ڈیوائسز, ٹی وی اسکرینز, ہینڈلڈ ڈیوائسز, یہ کیا تبدیلی کیا لا رہے ہیں جنریشن کے دماغ پہ, اور اس کے نقصانات کیا ہیں, فوائد کیا ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں آپ نے صحیح کہا, جس امپریشنیبل ایج ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جو فرسٹ ڈیولپنگ ایئرز ہوتے ہیں, لوگ بہت زیادہ امپریشن لیتے ہیں اس میں. فرسٹ آف آل ہمیں جو ڈیوائسز ہیں یا یہ اسکرین ہے اس کو ہمیں ایز اے لاؤڈ اسپیکر نہیں لینا چاہیے. جیسے ہم نے پہلے لاؤڈ اسپیکر کو کہا گیا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر از حرام اینڈ آل دیٹ, تو ہمیں اس کو اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے. اس کے اوبیسلی نقصانات بہت سارے ہیں لیکن فائدے بھی ہیں. سو اوبیسلی نقصانات پہلے ڈسکس ہوئے ہیں کہ پرولونگ اسکرین ٹائم اگر بیٹھے رہتے ہیں تو آئی اسٹرین ہوتا ہے, سلیپ ڈسٹربنسز ہوتی ہیں, فزیکل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں اس کے. اس کے علاوہ جو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا آپ کنٹینٹ کیسے اور کون سا دیکھ رہے ہیں آپ کے بچے, اور آپ کنٹینٹ کو کیسے کنٹرول کریں گے, دیٹس اندر جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں. لاٹ آف نیگیٹو کنٹینٹ از اویلیبل آن لائن, اور لوگ کن لوگوں کے ساتھ کس طرح کیسے اپروچ کر رہے ہیں, کون لوگ ان کو اپروچ کر رہے ہیں, اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ایکسیسو اسکرین ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ سوشل اسکلز ڈیولپمنٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے, تھوڑا سا زیادہ ہی ایشو ہے. اور اس کے علاوہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بچے نہیں کرتے, اس سے سیڈنٹری لائف اسٹائل بناتے ہیں, اور اس سے فزیکل ہیلتھ جو ہوتی ہے بچوں کی ہارم ہوتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمیں جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کو ہمیں لاؤڈ اسپیکر نہیں بنانا, اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس میں ہینڈ اسکرین ڈیوائسز میں جو ایجوکیشنل ٹولز بہت زیادہ ہیں, بچوں کی بہت ساری ایجوکیشن, ایون اب ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ آن لائن, ڈاکٹرس کی ایجوکیشن آن لائن ساری ہو رہی ہے. ایون اگر ہم دیکھیں ابھی جو ہم انٹریکشن کر رہے ہیں وہ آن لائن ہینڈ ڈیوائسز پہ کر رہے ہیں. تو اٹ از وی شوڈنٹ سے دیٹ از دا فیوچر, اٹ از پریزنٹ, اور ہمیں پاسٹ میں نہیں رہنا. اور جو فیوچر ہے جس کے جس طرح میٹا کی بات ہو رہی ہے, میٹاورس کی بات ہو رہی ہے, آئی تھنک لاٹ آف پیپل آر ناٹ کنسنٹریٹڈ آن دیٹ. لوگوں نے میٹاورس کے اندر اپنی اسپیس خرید لی ہے, دے ہیو ایڈورٹائزڈ اینڈ دے ہیو انویسٹڈ لاٹ آف منی ان بائنگ میٹاورس اسپیس اینڈ دیر. سو ابھی ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی نہیں پتا. ابھی اسی طرح اگر ہمارے بچے اس کو رائٹ وے آف لرننگ ہوگی تو آئی تھنک دا فیوچر از going to be there.
اس کے علاوہ اوبیسلی بچوں کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے، وہ ان کو مل جاتا ہے. اس سے نا دیکھیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے بہت ساری اسکلز ڈیولپمنٹ بہت زیادہ بچوں کی اچھی ہو سکتی ہے. ان میں کوگنیٹو اسکلز ہیں، پرابلم سالونگ اسکلز ہیں، ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اچھی ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے میڈیسن میں اب بہت ساری جو سرجریز ہیں وہ روبوٹک سرجریز ہیں، یا جو ڈسٹنٹ لرننگ ہے وہ سارا it's happening through all these devices. So ہمیں ان کو جسٹ ان کو ایک نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم ماڈرن ڈیوائسز، ماڈرن ایرا، روبوٹکس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، وہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. ہم ایک پرٹیننٹ بات جو کر رہے ہیں، اور ہم اس بات سے بھی ڈینائی نہیں کر رہے کہ ان کے فوائد ہیں، لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو آج کے والدین، بینگ فادر آئی ہیو فیس دیٹ، اور اندازہ ہے کہ کتنی دشواری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے جس زمانے میں دیکھا بچے جس طرح جو انٹریکشن رہے اور جتنے ایکٹیو ہوتے تھے، وہ شاید اس طرح بچے اب نظر نہیں آتے ہیں. میں ڈاکٹر تابندہ کی طرف ضرور جاؤں گا، لیکن ڈاکٹر فہیم مختار صاحب اس سے پہلے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں، فائدے ضرور ہیں، لیکن اگین بات ڈسپلن کی ہے، اور اس ڈسپلن کے لیے کیا کورس موجود ہے؟ کیا پیرنٹس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، یا اٹ سیلف پیرنٹس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے یہ ویری کرے گا ہر فیملی، ہر والدین کے ساتھ؟ جی فیصل، اس میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ والدین کی اگر ٹریننگ ہو اور ان کو پتہ ہو کتنا آپ کو ٹائم لمٹ دینا ہے، کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے، تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا. لیکن یہ ہر فیملی کی انڈیویجول سچویشن ہوتی ہے، اور ہر ایک کا جو کو ڈیل کرنے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس ملک کی بات کریں تو اس میں نے جیسے بتایا وہی ماں اور باپ دونوں بزی ہوتے ہیں. کہیں ماں ہوتی ہے، کہیں باپ ہوتا ہے، تو بہت سارے سوشل ایشوز بھی یہاں پر ہوتے ہیں. اور اگر ہم اپنے ملک میں بات کریں تو اس کے لیے یہ ہے کہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ کوئی اس طرح کا والدین کے لیے بھی کوئی ایسا ٹریننگ اور پروگرام ہو جس میں ان کو پتہ چلے کہ بھئی کتنی آپ کو لمٹ جو ہے اس کو الاؤ کرنا ہے. جیسے کہ ابھی جو ریسرچ تھی اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اتنا ٹائم جو ہے کہ اگر 16 سال سے زیادہ کے بچے ہیں تو وہ 2 گھنٹے تک یوز کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری اگر پتہ ہوں اور ان کو اسی طرح امپلیمنٹ کیا جائے تو وہ بہتر ہوگا. کیونکہ دیکھیں جو یہ اس میں اسکلز انہانس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ایگری ود دیٹ، لیکن ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی، تو اس میں ظاہر ہے کہ روبوٹک آپریشنز اور یہ بچے تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہاں دے نیڈ ٹو نو اباؤٹ تھنگز which can be used in future in different aspects. تو یہ جو کچھ بھی یہ ضروری ہے، جتنا بھی ضروری ہے وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اور دوسری چیزیں ہیں جیسے فزیکل ایکٹیویٹی ہے، ایکسرسائز ہے، سوشل انٹریکشن ہے، اور بچوں کو ان کی جو لرننگ ہے ڈفرینٹ ان کے فزیکل جو سینسز ہیں ان کو یوز کر کے ہے، وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ اس میں یہ اس کے فائدے ہیں، آئی ایگری ود دیٹ، لیکن یہ کہ اس میں لمیٹیشن ضروری ہے. اور جو ارلی سٹیج میں بچے، جس سٹیج میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ تر وہ فزیکل چیزوں سے جو ہے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. once they get used to these equipment, then they can start increasing their use and using it in positive direction. بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید آئیں گے، مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ڈاکٹر تابندہ صاحبہ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحبہ، اب پرابلم از دیٹ، جو میرا تجربہ رہا ہے پاکستان کے اندر، جب بچے اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو نارملی ہم ان کو پیڈیٹریشنز کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور وہ انیشلی یا ریفر کر دیتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس. لیکن عمومی طور پہ ڈاکٹر 3-4 قسم کی باتیں بتاتے ہیں. اکثر تو وہ والدین کو اتنا خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ آٹزم اور پھر جو آپ کی آڈیومیٹری ہے ان چیزوں پہ چلے جاتے ہیں
یا دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کہیں گے کہ اس میں اگریسو پن بہت زیادہ ہے, یہ چڑچڑاپن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ رہا کہ بچوں کو جب ایک نیچرل ماحول دیا گیا اور ان چیزوں سے انویزیبل کر دیا گیا ڈیوائسز سے, تو وہ بالکل نارمل رسپونڈ کرنا شروع ہو گیا اور وہ کافی عرصے تک رہے. تو بینگ ڈاکٹر آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ذمہ داری ڈاکٹر کی کیا بنتی ہے کہ کسی بھی بچے میں کسی مرض کو ڈکلیئر کرنے سے پہلے پروٹوکولز کیا ہونے چاہیے؟ جی, اچھا سوال ہے آپ کا فیصل. دیکھیں, یہ رسپانسبلٹی جو ڈاکٹرز کی ہے میرا خیال ہے کہ ان کو اٹھانی چاہیے. ایسے کہ 2 لیولز پر یہ کر سکتے ہیں یہ کام. جیسے کہ کوئی جیسے گائنیکالوجسٹ آبسٹیشینز ہیں لوگ جو ٹریڈیشنلی جو لوگ برتھنگ میں ہیلپ کرتے ہیں, جب آپ کی کلاس آپ جاتے ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس یا آبسٹیشین کے پاس ڈلیوری پلاننگ ہوتی ہے, اس کے ساتھ یہ باتیں ہونی چاہیے. اس وقت یہ باتیں ہونی چاہیے جہاں ماں کی صحت ہے اس کے ساتھ بچہ ایسوسیٹڈ ہے, تو وہاں پر یہ بات شروع ہونی چاہیے. چھوٹے لیفلیٹس بنا سکتے ہیں آپ, اور آپ بتا سکتے ہیں جو نئے پیرنٹس بننے والے ہیں ان کو یہ آپ جانکاری ہے یہ ان کو آپ دے سکتے ہیں, ایجوکیشن دے سکتے ہیں. اور دوسری پیڈیٹریشنز کو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب, کیونکہ پیڈیٹریشنز بھی اٹینڈ کرتے ہیں برتھنگ کو, لیکن ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ ہسپتالوں کی جو ہے سہولت سے محروم ہے اور ان کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے کہ ان کو ڈاکٹرز یہ بات دے سکیں. وہاں پر یہ ہے کہ جو ان کے لوکل بڑے ہوتے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کاؤنسلرز ہوتے ہیں یا اسکولز ہوتے ہیں, وہاں سے ایک ایجوکیشن کی ایک لہر نکلنی چاہیے کہ وہاں سے ایک یہ پورا ایک دائرہ بنے ایجوکیشن کا, اور پیرنٹس کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتی ہوں کہ یہ بھی اسٹڈیز کے تھرو پروو ہوا ہے کہ بچہ اگر 6 سے 18 مہینے کی عمر میں ٹی وی یا اسکرین کو یا کسی بھی اسکرین کو ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا, اس کے اندر اگریشن زیادہ ہوگی. اگریشن زیادہ ہوگی تو پھر وہ کوئی بھی لیبل لگ سکتا ہے اس کے اوپر. اگر آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے پاس بھیجتے ہیں, اب ڈاکٹرز کو تو معلوم نہیں ہے کہ اس بچے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کیا کرتا رہا ہے, اس کے پیرنٹس نے اس کے ہاتھ میں کیا چیز تھمائی تھی جب یہ 6 ماہ کا تھا, پیرنٹس بھی بھول چکے ہوتے ہیں جب تک. سو یہ ایک جوائنٹ ذمہ داری ہے. میرا خیال ہے کہ پیرنٹ ہوڈ کو سیریسلی لینا پاکستان میں بہت کم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. وہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے بچوں کے ساتھ مناسب, اور یہ اپنی باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے. بچے کے ساتھ باؤنڈریز سیٹ کرنا بہت بہت ضروری ہے. اس میں یہ کہ پیرنٹس کو بھی ٹائم دینا ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں, نہ صرف فزیکل ایکٹیویٹیز کریں بلکہ جو کمپیوٹر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اکٹھے کریں. اس میں 2 طرح کی پھر ان کو فوائد ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ وہ ان کو یہ بھی پتہ چل سکے کہ بچہ جو ہے اس نے کون سے ویب سائٹس پہ جا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ایزی ہے, وہ پارٹ ایزی ہے کیونکہ آپ پاسورڈ لگا سکتے ہیں, آپ اپنی جو ایج ڈائریکٹڈ کانٹینٹ ہے اس کے اوپر فلٹرز لگا سکتے ہیں, اس سے کافی کمی ہو سکتی ہے اس کے اندر. مگر یہ ایک جوائنٹ مہم ہوگی. میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. لیکن میں نے بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے کہ جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا انہوں نے اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا بغیر جانے میں کہ بچے کی عمر کیا ہے. سو ایک رسپانسبلٹی ماں باپ کے اوپر بھی ہے لازمن کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. اب آپ نقصان کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ فوائد بھی ہیں اس کے. اس کے فوائد یہ ہیں کہ بچے کی جو کچھ سکلز ہوتے ہیں نا, جیسے امیجنیشن کے سکلز ہیں یا کوگنیشن کے سوچنے کے سکلز, وہ تھوڑے سے پڑھنے سے, جیسے ای بکس وغیرہ پڑھتے ہیں, یا بچے کو اگر آپ نے نیا پڑھنا سکھانا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ABC سیکھنے لگا ہے, تو آپ ان ڈیوائسز کی مدد لے سکتے ہیں. لیکن وہ جوائنٹلی ہوگا, آپ بھی بیٹھے ہوں گے, بچہ بھی بیٹھا ہوگا, اور انسٹیڈ کے قاعدہ آپ اس کے ہاتھ میں دیں, آپ وہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کافی آپ موو کرتی ہوئی چیزیں ان کو دکھا سکتے ہیں. اور اسی سلسلے میں اس کو مزید آگے لے کے جانا چاہوں گی کہ گیمنگ جو بچے کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹی عمر میں جو گیمنگ شروع ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ یہ ہے کہ دماغ میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں. تو وہ ڈوپامین جو ہے وہ گیمبلرز کے اندر زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک خوشی کا ہارمون ہے, ایک کیمیکل ہے جس سے خوشی ملتی ہے. تو یہ اس سے یہ ہوگا کہ بچے کی ہیبٹ فارم ہو جاتی ہے. جب وہ گیمنگ کرے گا خوشی محسوس کرے گا, اور یہی کیمیکل جو ہے وہ ADHD میں انوالوڈ ہے, جب وہ کہہ دیں گے کہ جی آٹزم ہے بچے کو. سو یہ سب کچھ لنکڈ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آٹزم یا ADHD کے ڈائگنوسس زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے اندر کہیں ماں باپ بھی قصوروار ہیں کہ انہوں نے بچے کو. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سپلیمنٹری کویسچن یہ ہے کہ آپ ڈوپامین کی بات کر رہی ہیں کہ جب وہ ایک اس کی ریپیٹڈلی اور آٹومیٹک ایکٹیویٹی بن جائے گی تو پھر تو ایک ٹائم پہ آ کے وہ ڈوپامین بھی تو نہیں ریلیز ہوگا, وہ تو پھر ایکسائٹمنٹ اس کی نہیں رہے گی ایکٹیویٹی پہ. وہ اگلی آپ کو پتہ ہے گیمنگ کے بھی لیولز ہیں نا جی, وہ اس سے اگلی, ہاں وہ ایک نیکسٹ سسپینس موجود ہے اس کے لیے. ایگزیکٹلی جی جی.
سے, بٹ وہ اس کی ایک ہیبٹ, آٹومیٹک ایکٹیویٹی ضرور بن جائے گی, ہیبٹ بن جائے گی جو اس کو زیادہ افیکٹ کرے گی. بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین عوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عوان صاحب, یہ ڈاکٹر صاحبان کی گفتگو آپ نے سنی ہے, یہ بتائیے گا ابھی تک یہ جو ساری تحقیق آئی ہے اس کے بعد جو برطانوی حکومت ہے اور بالخصوص جو لوکل گورنمنٹ ہے, پیرنٹ ہوڈ کے لیے, پیرنٹس ٹریننگ کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے گئے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا فیصل صاحب. دیکھیں, اس پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ شاید اتنی زیادہ نہیں ہے. ہم جو پیرنٹس ہیں ان کے اوپر فرسٹ جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ, کیونکہ اب ہر گھر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ موبائل فون کے علاوہ بھی گیجٹس ہیں, لیپ ٹاپ, آئی پیڈ, کمپیوٹر کے اوپر بھی پھر آج کل اسمارٹ ٹی وی آ گئے, اس کے اوپر بھی یہی ہے کہ بچے اپنی گیمیں بھی کھیل لیتے ہیں اور ہر طرح کا ظاہر ہے گیمیں بھی کھیلنی اور جو ان کی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں وہ دیکھنا. تو ہر گھر کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر وال کے اوپر اس وقت آپ کی ٹی وی اسکرین اور کوئی نہ کوئی چیز ہے, موبائل سے لے کر ہر جگہ. تو آپ کو بچوں کو ایجوکیٹ ہی کرنا پڑے گا, بچوں کو ٹائمنگ ان کی فکس کرنی پڑے گی کہ آپ اسکول سے آئے ہیں تو اتنی دیر کے لیے آپ نے کھانا کھانا ہے, یا اس کے بعد آپ کو اتنی دیر کے لیے ملے گا. کیونکہ سب سے جو بڑا نقصان ہو رہا ہے, ایک تو جو بکس ہیں اس کی تو رجحان کم ہو رہا ہے, اور دوسری تو جو فزیکل آپ کی ٹریننگ ہے, جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو گیمز ہیں, ان کی طرف دھیان جو ہے وہ بچوں کا گریجولی کم ہو رہا ہے, جو کہ زیادہ کنسرننگ ہے. ایک تو دیکھیں آپ بہت زیادہ اسکرین کے اوپر چپکے رہتے ہیں, چاہے وہ موبائل فون ہو چاہے وہ آئی پیڈ ہو آپ کا, تو اس سے جو ایک تو آپ کی جو ہے وہ آئی سائٹ کو پرابلم ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس ورچوئل ورلڈ کے اندر اتنے زیادہ انگیج ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جو باہر کی دنیا ہے اس کی شاید ہوش نہیں رہتی. آپ اپنے گاؤں پہنچ جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا تھا. بچے کو آپ جب تھوڑا سا جھنجھوڑ کے کہیں نا کہ بیٹا ابھی آپ نے یہ برش کرنا ہے, سونے سے پہلے یہ کرنا, تو وہ بچہ ایک دم چند لمحے کے لیے تو وہ گیم سے باہر آنے میں اس کو لگ جاتے ہیں. وہ جھنجھوڑتا اپنے آپ کو کہ مجھے کہاں یہ لے کے جا رہے ہیں, میں تو اپنے وہ مستی کے اندر تھا. تو یہ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ میرے خیال سے بینگ اے پیرنٹس میں بھی سوچتا ہوں کہ ہمیں بچوں کا جو ٹائم ہے وہ فکس کرنا چاہیے. آپ 1 گھنٹہ کریں, اور ان لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہی تھی کہ وہ بچہ رو رہا ہے تو ماں کو اور کوئی چیز نہیں ملی تو اس نے موبائل پکڑا دیا کہ اس سے خاموش ہو جائے گا کہ یہ بچے کا اب کھلونا ہے. تو اس چیز سے رجحان جو ہے وہ کم کرنا ہوگا. موبائل بچے کو ایک سرٹن ایج تک جو ہے وہ موبائل نہ دیا جائے, اور دوسرا یہ ٹائم ضرور فکس ہو, بچے کو پتا ہو کہ میں نے ان آورس کے اندر میرے اوپر جو ہے وہ I'm not allowed to play. تو پھر جو ہے وہ آپ جو دوسری جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. لیکن یہ ہماری بگننگ, یہ ہماری جو ٹیچنگ ہے یہ ہمارے گھر سے شروع ہوگی, چاہے والدین باپ کرے یا ماں کرے, ایک بندے کو رسپانسبلٹی لینا ہوگی. گورنمنٹ کا جو میجرز ہیں وہ بعد میں آئیں گے کہ وہ پارک کے اندر کس طرح. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک بات کی آپ نے غلام حسین عوان صاحب. میں یہی نقطہ ڈاکٹر حسن عزیز صاحب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا مسئلہ ہے, بچہ جب روتا ہے تو والدین اس تکلیف کو شاید بچے سے زیادہ محسوس کرتے ہیں, لیکن میڈیکلی یہ بتائیے, اور یہ ہماری جو مائیں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, والد دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ سب بتا دیجئے کہ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے اور جس شد و مد اور جس زور سے وہ روتا ہے, کیا اس کو بھی اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ میں چھوٹے بچوں کی بات کروں, بڑے نہیں, 8-10 سال کے بچے تو ان کو تو مطلب سینسیبل ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کس بات پہ رونا ہے کس پہ نہیں. چھوٹے بچے جو رو رہے ہوتے ہیں, کیا بچہ خود بھی اتنا تنگ ہوتا ہے جتنا وہ والدین کو کر رہا ہوتا ہے؟ جی, بڑے مزے کی بات کی, اور اس کو ہم لنک کریں گے ڈوپامین سے. جب بچہ رو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ ڈیوائس کے لیے ایگرلی, اور وہ بہت سارے بہانے بناتا ہے, یو سی فرسٹ اس کے آنسو نہیں آتے, پھر وہ آنسو آتے ہیں, پھر وہ ایگریسو ہوتا ہے, وہ چیزیں مارتا ہے, آگے پیچھے پھینکتا ہے, اور پھر وہ اگر آپ کو اس کو ڈیوائس دے دیں کام ڈاؤن ہو جاتا ہے, اگر نہیں دیں گے اینڈ آفٹر سم ٹائم وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا. بچے کو بیسکلی وہ وڈرالز ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, اس کو اس ڈوپامین اس کو ایکٹیویٹی اس لیول کو جانے کے لیے اس کو وہ ڈیوائس, وہ اسکرین, وہ ایکٹیویٹی وہ چاہیے ہوتی ہے. تو ان شارٹ بچے کو اس چیز کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا. اٹس مور کیمیکل ڈرائیوڈ ایکٹیویٹی جو بچے کو اوور ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, اس کا جو ڈوپامین رائز ہے اور اس کو ایکٹیویٹی. تو دیکھا میں نے پرسنلی ایکسپیرینس بچے کو اس ٹائم پہ
add another activity. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر حسن آپ کی طرف ہی آئیں گے, ایک بار یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. ڈاکٹر حسن, بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ بچہ جب روتا ہے تو اس کی باڈی میں کیا چینجز آ رہی ہوتی ہیں. ہاں جی, دیکھیں یہ بچہ رو رہا ہوتا ہے, اٹس لاٹ آف ٹائم کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو وڈرال سمٹمس تو نہیں ہو رہا. اگر اس کو ایکسیسو اسکرین ٹائم دیا جا رہا ہے, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے, بچہ کو ڈوپامن کے ایک لیول اچیو کرنا ہوتا ہے اور وہ اس کو اسکرین ٹائم سے ہوتا ہے. اور جب اس کا اسکرین ٹائم کم ہوتا ہے تو اس کو وڈرال سمٹم ہوتے ہیں, جس میں اریٹیبلٹی, ریسٹلیسنس, اینگزائٹی, اور اس کو ہم نے اس اسکرین سے دور رکھنا ہے ٹل دا برین ایڈجسٹ ٹو لوور ڈوپامین لیول. تو جب تک ہم اس کو اس اسکرین سے دور نہیں رکھیں گے, برین کو یہ ایڈجسٹمنٹ کرتے 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 ٹائم لگے گا کہ وہ اپنا ڈوپامین لیول کو کم لائے اور اس کو اس اسٹیمولس کی, اسپیسیفک اسٹیمولس کی ضرورت نہ پڑے, دیٹ از دا اسکرین ان دس کیس, کہ وہ اس ڈوپامین لیول کو اچیو کر سکے. تو میرے خیال سے پیرنٹس پہ یہ ایک تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوتا ہے, ان کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی, ان کو اس بات کی انسائٹ ہونی چاہیے کہ بچہ اس وقت اوور ڈرائیو میں جا رہا ہے, اور ہمیں اگر ہم اس کو ہیلپ کر رہے ہیں, اسکرین دے رہے ہیں, ایکچولی وی ناٹ ہیلپنگ دا چائلڈ, وی آر ڈوئنگ بیک ٹو دا چائلڈ. سو یہ ماؤں اور باپ پہ دونوں پہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس ٹائم کو اوور کم کریں اور بچے کو کسی اور ایکٹیویٹی میں لگائیں. اور ان دیٹ ٹائم جسے ہم کہتے ہیں کہ بیسکلی ٹیک فری ٹائم ہوتا ہے, ٹیک فری زونز کریٹ کیے جائیں جس میں بچہ اس ٹائم پہ تو کوئی ٹیک نظر نہ آئے, اس کو وڈرال اور اس کو کسی اور ایکٹیویٹی میں بھلا کے چلا کے لگا دیا جائے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب ڈاکٹر تابندہ, جو چھوٹے بچے ہیں 5 سال سے کم عمر کے اور پھر 5 سال سے زائد عمر کے, والد یا والدہ کے لیے 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم بچوں کو ڈیڈیکیٹڈلی دینا ضروری ہے؟ جتنا ان کو ضرورت ہو. اگر ہر بچے کی ضرورت اپنی اپنی ہے, لیکن آپ کو ایک جوائنٹ ایکٹیویٹی بچے کے ساتھ کرنی ہے. صرف کھلا پلا کے, نہلا دھلا کے یا اسکول چھوڑ کے آنا یا اسکول سے لے کے آنا پیرنٹ ہوڈ نہیں ہے. بچے کو ایک اچھا انسان بنانا اور اس کی فیوچر ہیلتھ میں انویسٹ کرنا, یہ ایک اچھی پیرنٹ ہوڈ ہے کہ آپ ڈسپلن کے ساتھ بچے کو بڑا کریں. تو جتنا بھی ٹائم لے گا وہ بچہ, ہر بچے کا اپنا تھریش ہولڈ ہوگا, ہر بچے کا اپنا ڈفرینٹ ٹائمنگ ہوگا. میں نے یہ بھی دیکھا ہے پاکستان میں کہ لوگ ڈسپلن سے بچے کو سلاتے بھی نہیں ہیں. جہاں پر ان کو 12 گھنٹے کی نیند چاہیے, اگر بچہ چھوٹا ہے جیسے کہ آپ نے کہا 3 سال کا ہے یا 4 سال کا ہے, اس کو شام کو 6 بجے بستر میں ہونا چاہیے. لیکن نہیں ہوتے بچے, وہ پیرنٹس کے ساتھ باہر جا رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں, ریسٹورینٹس میں جا رہے ہیں, ان کو وہ ریسٹ نہیں ملتا ان کے برین کو. تو ہر بچہ اپنے لیول سے ہے, مگر ایک کچھ بیسک نیسیسٹیز ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم چاہیے. مجھے لگتا ہے کم سے کم 2 گھنٹے تو اسپینڈ کرنے ہی چاہیے پیرنٹس کو آفٹر دیئر آفس. بچے کے اسکول کے بعد دے شوڈ ہیو اے بانڈنگ سیشن جس میں ایک میوچل رسپیکٹ کا رشتہ ان کا بنے. ان کو یہ پتا ہو کہ میرے پیرنٹس موجود ہیں, مجھے کچھ بھی مشکل ہوگی میں ان سے بات کر سکتا ہوں, اور کوئی بھی دشواری ہوگی اور کوئی دقت ہوگی میں ان سے بات کر سکتا ہوں. ایک رسپیکٹ کا رشتہ قائم کرنے کے لیے آپ کو ون آن ون ٹائم اسپینڈ کرنا. دوسرا, آپ کے ہی پروگرام کے توسط سے میں ماں باپ کو مشورے دینے چاہتی ہوں. 1-2 مشورہ نہیں ہے, یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ بچوں کو بیڈ رومز کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی الیکٹرانک لے جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. 16 سال سے کم عمر کے بچے کو بیڈ روم میں ٹی وی الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو دماغ ہے اس کو روشنی کے بغیر اس کی ریجنریشن ہوتی ہے. اور 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک بڑے بچوں کے لیے ان کو نیند ہونی لازمی ہے. اگر وہ نہیں سوئیں گے تو ان کی باڈی میں کچھ ایسے چینجز آتے ہیں جس سے ان کو اوبیسٹی یعنی کہ وزن کا بڑا ہونا, بڑھ جانا, بھوک کا زیادہ ہو جانا ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کو انگزائٹی بہت زیادہ ہے, جیسے یہ واچ کرنے سے انگزائٹی ہے. آپ جتنا ٹائم بچے کے ساتھ اسپینڈ کریں گے آپ اس کی ایموشنل مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کی جو نفسیات ہے اس کی مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میرا بچہ کس وجہ سے پریشان ہے, کیا انگزائٹی ہے. وہ انگزائٹی بار بار اسکرین ٹائم سے, انکریز اسکرین ٹائم سے بھی ہے.
لاسٹلی مجھے جو یہ بھی کہنا ہے کہ جو بچے کل کو فیوچر میں انہوں نے ہی کرنا ہے، انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے، انہوں نے نیوز اینکرز بننا ہے، انہوں نے دنیا کو چلانا ہے، تو ان میں اگر ہم انویسٹ نہیں کریں گے تو ہم دنیا کو بہت بری لیگیسی دے کے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کا بچہ اینکشیس ہے، اس کو ADHD ہو گئی ہے اور آپ اس میں قصوروار ہیں، تو اس سے بڑا پیرنٹ ہوڈ بری کیا ہوگی کہ آپ کتنے برے پیرنٹ بنے. اور یہ جو اسکلز سارے آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنی صدیاں لگیں ان سکلز کو لیتے ہوئے، لکھنے کو، پڑھنے کو، کتابوں کو پڑھنے کے سکل کو، اور ہمارا دماغ جو ہے اس نے کتنی صدیوں میں اس لیول پر آیا، ایوالو ہوا ہے کہ پڑھے اور پھر اس کے بعد ایکٹ کرے. تو جب یہ بچے کمپیوٹرز کو دیکھتے ہیں، اسکرینز کو دیکھتے ہیں، ان کے سینسری موٹر سکلز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے ایک چیز دیکھی اور اس کے بعد آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، وہ ان بچوں کا کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بچے جو کہ اسکرین ٹائم جن کا نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ ان کا ہر چیز میں ریئیکشن ہی فرق ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب کی بات سے اختلاف کرنا چاہوں گی جو یہ کہتے ہیں کہ موٹر سکلز ان کے ڈیولپ کرتے ہیں اسکرین ٹائم کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. اس کی بھی ہر عمر کے ساتھ ساتھ بچوں کے جو موٹر سکلز ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں. ایک عمر کے بچے جو ہیں ان کو یہ نہیں چاہیے، ان کے سینسری موٹر سکلز نہیں ڈیولپ کریں گے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے پیرنٹس کے اوپر، اور اگر ان کو کوئی دشواری ہے اس میں تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں کہ بھئی ہم کیسے اپنے بچے کو بڑا کریں اگر ان کو نہیں علم ہو رہا یا ان کو دشواری ہو رہی ہے یہ معلوم کرنے میں. اچھا غلام حسین عوان صاحب، ایک اور بھی ہے ایشو، اور یہ بھی ایک سوشل ڈائلیما ہے، اور بالخصوص برطانیہ میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، شروع میں یہیں پہ بات ہوئی کہ والدین کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. پھر ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بچوں کے لیے کام کاج میں لگا رہتا ہے. بچے آبویسلی جب آپ ان کے قریب رہیں گے تو وہ بھی آپ کو رسپونڈ کریں گے. اس کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہے، اور کیا یہ جواز کافی ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں یا ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ اگر ہم اسٹرگل نہیں کریں گے، ہم بھاگ دوڑ نہیں کریں گے تو سروائیو کرنا ہی مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں لندن کی تو بات میرا خیال ہے نہ ہی کرے تو بہتر ہے. یہاں پر تو لائف اتنی فاسٹ ہے، فیصل صاحب اتنی فاسٹ ہے کہ مطلب آپ کے بچے اسکول سے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر ٹیوشن پہ جانا ہے، پھر ٹیوشن سے آنا ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے مسلمان جو بچے ہیں وہ دینی تعلیم قرآن کی کلاس لینی ہے. پھر اگر بچوں نے کچھ، اگر آپ نے بچوں کو کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی پہ رکھا ہوا ہے تو پھر اگر آپ وہاں بھی جاتے ہیں تو اوبیسلی پھر تو ٹائم ہے ہی نہیں ہے. لیکن اگر والدین یہ ایکٹیویٹیز نہیں کروا سکتے یا بزی ہیں اپنے جاب کے اوپر 9 to 5 یا اس کے بعد بھی کئی لیٹ بھی جاب کرتے ہیں تو پھر بچے ظاہر ہے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی. یہی جو ایکٹیویٹیز جو باہر آپ نے اس کو ٹیکوانڈو پہ لے کے جانا ہے یا کسی اور اسپورٹس میں لے کے جانا ہے، یا تو وہ بچے پھر گھر پہ رہیں گے. پھر وہ بچے گھر کے اوپر صرف ٹی وی اسکرین کے اوپر ہی رہیں گے. جو ظاہر بچوں کی ماں ہے اس کے پاس بھی ٹائم اس حوالے سے گھر کے کام کاج، اگر ورکنگ لیڈی ہے تو پھر اور زیادہ پرابلم ہے. تو پھر بچے زیادہ ٹائم جو ہے وہ گیجٹ کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بچوں کی پھر جو فزیکل گروتھ ہے اس کے اندر بھی پرابلم آتے ہیں. اور ینگ ایج کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں لڑکوں کو، بچوں کو کئی قسم کی فزیکل جو ہے وہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ سارا دن لیب کے اوپر رکھے جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں گیجٹ سے یا ٹیلی فون کے ساتھ یا پھر ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو اس کو میں نے جیسا کہا کہ ٹائم مینیج پیرنٹس کو، والدین کو کرنا پڑے گا اپنا، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ضرور کریں کہ ویکینڈ کے اوپر بچوں کو جب وہ گھر پہ ہوں تو بالکل بین کر دیں کہ وہ کسی بھی گیجٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ڈاکٹر تابندہ آخر میں آپ سے کمنٹ چاہوں گا. ایک بات جو میں ڈاکٹر حسن سے بھی پوچھ رہا تھا، جو مائیں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، کیا آپ ان کو یہ بات سمجھا سکتی ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ عمومی طور پہ بچہ کچھ نہ ملنے کی وجہ سے جب رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے، جب رو رہا ہوتا ہے تو شاید وہ اتنی تکلیف میں نہیں ہوتا جتنی تکلیف ماں محسوس کر رہی ہوتی ہے، تو اس رونے کی بیس پہ اس کو ڈیوائس دے دینا یا اس کی بات مان لینا یہ کس حد تک درست ہے؟ بالکل بھی درست نہیں ہے. میں اس سے بالکل اختلاف کروں گی اس بات سے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ رسپانسبل پیرنٹ ہوڈ جو ہے، یعنی کہ ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا، مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کی روح سے محروم ہیں. اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس اس کو نہیں فالو کرتے پاکستان میں.
ऑन कॉन्ट्रास्ट अगर मैं यूके की बात करूं आपके साथ, तो जब उनके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो मैंने अपने कितने कोलीग्स को कहते हुए देखा है कि जी अगर उनकी लेट शिफ्ट है ना, तो वो मुझे कहेंगे कि जी आई हैव टू पुट माय चाइल्ड टू बेड, आई हैव टू लीव अर्ली। वो अपने बच्चे को बेड टाइम की स्टोरी सुनाकर, नहला धुलाकर, बिस्तर में सुलाकर, वो समझते हैं कि ये हमारे माँ बाप होने का एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, ताकि ये जो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बच्चे के साथ हमने स्पेंड करना है वो हम करें। और मैं ये देखती हूँ कि अपने हमारे पाकिस्तानी जो पेरेंट्स हैं शायद वो इस रवैये को अपना नहीं पाते और वो शॉर्टकट्स में थोड़ा सा कर देते हैं। तो ट्रेडिशनली जो हम लोगों का टाइम स्पेंड करना था, जैसे माँ बाप का तरीका था अपने बच्चों को बहलाने का, कि उनके साथ वो हांडी को लिया या बच्चों को गुड़ियाँ देना, उनके साथ खेलना, वो ट्रेडिशनली बहुत बेहतर था एज कम्पेयर टू नाउ। जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है तो वो छोटी गैजेट्स के साथ या डेवलप टॉयज के साथ आप उसको अपने साथ को रिप्लेस नहीं कर सकते बच्चे के लिए। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे के साथ आपने शुरू से टाइम स्पेंड किया हो, अपनी बाउंड्री सेट की हो, उसके लिए किया हो, और ये बहुत ज़रूरी है, और इसी की वजह से जो है आगे रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड होगी। सही, ठीक। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा, डॉक्टर हसन अजीज़ साहब, डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, गुलाम हुसैन अवान साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।